آخری 10 صورتیں پڑھی. ان 10 صورتوں میں پہلی صورت ہے الم تر کیفا. اس میں رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو شعائر اسلام ان کی توہین کرتے ہیں تو پھر رب العالمین انہیں پکڑتا ہے، جس طرح یہ اللہ رب العالمین نے ابرہا اور اس کے لشکر کو پکڑا اور تباہ کر دیا. اگلی صورت میں رب العالمین نے دعوت دی کہ عبادت کرو کس کی؟ اس رب کی جو تمہیں کھانا کھلاتا ہے اور تمہیں امن اور سکون دیتا ہے. او لانگی کے اندر قیوم کاغا کتنے عرصے سے رہ رہا ہے، کس طرح امن اور سکون کے اندر ہے، شیر بھی نہیں، جن بھی نہیں، کوئی چیز نہیں آ رہی، امن و سکون سے رہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں امن دیتا ہے. کھانا کون دیتا ہے؟ کسی کوئی ایک تم میں سے کوئی بھوکا ہے؟ ابھی سب کھا کر آئے ہو، اچھی طرح کھا کر آئے ہو. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جو بھوک سے روزہ دن بھر رکھا، کھانا کھلایا کہ نہیں کھلایا. تو اس لیے اللہ نے عبادت کا حکم دیا. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کے دین کی تکذیب کرنے والے جو دین اسلام کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے رب العالمین نے فرمایا فویل فویل، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے. پھر اس کے بعد رب العالمین کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، اے پیغمبر اگر یہ کفار تمہاری باتوں کو نہیں مانتے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم تو آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں، ہم آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں. آپ کا کام ہے نماز پڑھیں، قربانی کریں. آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ کے دشمن یہ سارے کے سارے جو آپ کی توہین کرے گا، جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا، رب العالمین نے فرمایا ان شانک هو الابتر ہو جائے گا، تباہ و برباد. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کے لیے کہا کہ آج اعلان کر دو سورہ کافرون کے اندر کہ اے کفار نہیں مانتے ہو میری دعوت، نہیں تسلیم کرتے ہو میرے پیغام کو، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، تم اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرو. پھر آگے رب العالمین نے کہا کہ جب تم استقامت کے پہاڑ بنو گے، دین تم تک پہنچ گیا اور ساری طاغوتی قوتیں اور جتنے بھی کفریہ عقائد پھیلانے والے اور غلط باتیں پھیلانے والے ان کے سامنے تم سد سکندری بن جاؤ گے اور ڈٹ جاؤ گے، دین اسلام پہ کھڑے رہو گے. تو رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا. اذا جاء نصر، جب نصر مدد آ جائے گی رب العالمین کی طرف سے اور کامیابی آ جائے گی تو یاد رکھنا پھر تم دیکھو گے یہ لوگ جوک در جوک تمہارے دین کے اندر داخل ہو جائیں گے. لیکن تم اترانا نہیں، فخر نہ کرنا، کبر میں نہ آنا. کیا کرنا ہے؟ جب بھی رب العالمین کی طرف سے نعمت ملے اور نعمت کے اوپر کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنا ہے. کیسی شکر گزاری؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کرو، تعریف کرو اپنے رب کی. اور فرمایا واستغفرہ، اس سے توبہ کرو، معافی مانگو. کہیں دل میں کوئی غلط خیال نہ آ گیا ہو تو اس سے معافی مانگو. کیوں؟ انہ کان توابا، اس لیے کہ توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر آگے صورت میں فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جب دین کی دعوت کے لیے نکلو اور کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو یاد رکھو تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ ہماری قوت کھڑی ہے. چاہے جائے کہ تمہاری فیملی کا کوئی فرد آگے بھی تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے تو ہم اعلان کرتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اب دعوت دو. قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد ہے، اصل مقصد جو ہے، بنیادی مضمون جو ہے اس کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے. اس کا اعلان کرو. قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. فرمایا اور اللہ رب العالمین اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کی کوئی برابری کا ہے. آخر میں پھر رب العالمین نے کہا اب جب تمہیں کامیابی مل گئی تو شریر لوگ شرارتیں کریں گے، میدان میں تمہارے نہیں آ سکتے مقابلے میں، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید آپ کے ساتھ ہے. بدر میں آپ نے دیکھ لیا، رمضان کے اندر بدر کا مار کا گزرا تو اسی میں تائید دیکھ لی. ہم نے فرشتے آسمان سے اتارے. ہاں حاسدین یہودی جو جادوگر ہیں وہ جادو اور ٹونوں کے ذریعے سے تمہیں نقصان دیں گے تو تم آخری ان 2 صورتوں کی تلاوت کرتے رہنا، رب العالمین تمہاری حفاظت کرتا جائے گا. یہ آج کی آخری صورتوں کا خلاصہ تھا.